نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال پورے مکمل، لمن ارادہ، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرنے والا ہے، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ماؤں کو یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں۔ دودھ پلانے میں وہ شرمندگی یا کوئی ایسی قباحت محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کے حکم کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے اندر برکت رکھی ہے، اور ماؤں کا دودھ پلانا اپنی اولاد کے لیے یہ صحت کا ضامن ہے، تندرستی اور انسانی جسم کی ساخت اور انسانی جسم کی ضرورت کے لیے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اگر وہ دودھ نہیں پلائیں گے، انہیں مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کے ایسے موذی امراض، کینسر جیسی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ فرمایا حولین کاملین، 2 سال پورے کریں ان لوگوں کے لیے جو اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ رضاعت کی مدت پوری کی جائے۔ یاد رکھیں 2 سال زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ 2 سال کے بعد بچوں کو دودھ پلانا ناجائز اور حرام ہے۔ بعض مائیں پیار اور محبت کی وجہ سے انہیں 2 سال کے بعد بھی دودھ پلاتی رہتی ہیں، جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ حکم 2 سال کا ہے۔ ہاں اگر 1 سال کے بعد، 1.25 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 1.25 سال کے بعد دودھ پلانا ختم کر دیں تو اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ یہ ضرورت پر مبنی ہے۔ اگر بچہ کوئی چیز کھانے اور پینے لگ جائے، اگر اس کی اپنی خوراک پوری ہونے لگ جائے تو دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھا پی رہا تو اسے 2 سال پورے کرائے جائیں، لیکن 2 سال پورے ہونے کے بعد چاہے وہ کچھ کھائے پیے، جو کچھ بھی کرے، اسے کسی اور چیز کی کھانے اور پینے کی طرف لایا جائے گا، اسے ماں کا دودھ نہیں پلایا جائے گا۔ اور آگے ارشاد باری تعالی ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور اس بچے کے والد پر یہ لازم ہے رزقهن، کہ اس عورت کے رزق کا بندوبست کرے، اس کے کھانے پینے خوراک، کیونکہ جب مائیں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو انہیں خوراک کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، طاقتور صحت مند خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہیں کھانے پینے میں طاقتور چیزیں دی جائیں، صحت مند خوراک مہیا کی جائے، تاکہ بچہ اور بچے کی ماں صحت مند رہیں۔ ان دونوں کی صحت کا لحاظ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے اس بچے کے والد پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کے کھانے پینے کا صحیح بندوبست کرے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس کے کپڑوں کا بھی بندوبست کرے۔ ان کے کپڑوں کی ذمہ داری، ان کے پہننے کی، ان کی ضرورت کے جتنے بھی ہیں، چاہے سردی ہے یا گرمی ہے، ان کو کپڑے مہیا کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بچے کے والد پر ہے، کیونکہ اس بچے کی نسبت باپ کی طرف ہے، اس لیے ذمہ داری بھی باپ کی ہے۔ بالمعروف، وہ اس ذمہ داری کو اچھے انداز سے پورا کرے،
اس ذمہ داری کو آسان انداز کے ساتھ نبھائے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی شخص کو مکلف نہیں بنایا جائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر باپ امیر ہے تو بچے کے کھانے پینے رہنے اور اس کے کپڑے ہر چیز بھی امیرانہ ہوگی۔ اگر وہ باپ درمیانے درجے کا ہے، مالی اعتبار سے اس کا سٹیٹس درمیانے کیفیت کا ہے، تو پھر اس کے رہن سہن کھانے پینے کے معاملات بھی درمیانی رہن سہن کے مطابق ہوں گے، درمیانے طبقے کے مطابق اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے گا۔ ہاں اگر وہ غریب ہے تو پھر غریبانہ انداز کے ساتھ کپڑے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے گا۔ یہ بات شریعت کے بھی عین مطابق ہے اور عقل کے بھی عین مطابق ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک انسان غریب ہے، وہ امیرانہ طرز زندگی، امیرانہ کھانا پینا اور کپڑے کیسے بندوبست کرے گا؟ کیونکہ وہ اس کی طاقت اور وسعت ہی نہیں رکھتا۔ ہاں اگر ایک انسان امیر ہے تو پھر اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ غریبانہ انداز کے مطابق ان کی دیکھ بھال کرے، بلکہ اپنی حیثیت اور کیفیت کے مطابق ان کا خیال کرے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، فرمایا بچے کو دودھ پلانے کے معاملے میں اس کی والدہ کو بھی تکلیف نہ دی جائے، اسے پریشان نہ کیا جائے۔ اگر وہ بیمار ہے، اگر اس کا دودھ صحیح نہیں ہے، اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ مضر صحت ہے، تو اس کے ماں کو زبردستی یہ نہیں کہا جائے گا، اس کے اوپر زبردستی نہیں کیا جائے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، جس دودھ کی وجہ سے وہ بچہ بھی بیماریوں کا مجموعہ بن جائے، وہ بچہ بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، وہ بچہ بھی اسی کیفیت کے مطابق پریشانی سے گزرنے لگے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہے یا کوئی مسئلہ معاملہ عارضہ لاحق ہے تو پھر دودھ پلانے کا بندوبست کہیں اور سے کیا جائے، کسی اور طریقے سے کیا جائے۔ ولا مولود له بولدہ، اور اس بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو بھی پریشان نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ اگر وہ والدہ ٹھیک ہے، بچے کی ماں صحت مند ہے، اس کا دودھ بھی صحیح ہے، اسے کوئی بیماری بھی لاحق نہیں، کوئی عارضہ بھی مبتلا نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ سوائے اس بات کے کہ اس کے حسن و جمال میں فرق پڑے گا، سوائے اس بات کے کہ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کو بچانے کی وجہ سے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا رہی، تو فرمایا یہ زیادتی ہے، اس لیے کہ اس کا باپ اس کے ہر چیز کی ذمہ داری لے رہا ہے، جو اس کے کھانے پینے رہنے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، اس کے لیے اور زیادہ تکلیف مصیبت پریشانی کا سبب نہ بنایا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، فرمایا وارث پر بھی اسی کی مثل لازم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر باپ نہیں ہے تو پھر باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی وراثت کے حقدار ہیں، جیسے اس کا بھائی ہے جو 2 حصے وراثت کا حقدار ہے، یا اس کی پھوپھی ہے جو 1 حصہ وراثت کی حقدار ہے، باپ کی غیر موجودگی میں، باپ کے نہ ہوتے ہوئے اس بچے کی کفالت، اس کی ذمہ داری، اس کے کھانے پینے رہنے کا بندوبست، اس کے کپڑوں کا بندوبست، جتنا بھی خرچہ ہوگا اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 2 حصے اس کے چچا دیں گے اور 1 حصہ اس کی پھوپھو دے گی۔ اسی طرح اگر چچا زیادہ ہیں تو وہ آپس میں تقسیم کریں گے، جو ان کے چچاؤں کا حصہ بنے گا، اور اگر پھوپھو زیادہ ہیں تو وہ بھی مل کر اسی انداز سے حصہ، یعنی 2 حصے چچاؤں پر آئیں گے اور 1 حصہ جو ان کی پھوپھو ہوں گی، جیسے وہ وراثت میں لینے کے حقدار ہیں، اسی طرح باپ کی غیر موجودگی میں اس کی کفالت اور ذمہ داری کے بھی اسی طرح حقدار ہیں۔